قرآن حکیم انسان کو محض عقائد کی تصحیح نہیں دیتا بلکہ ایک مکمل فکری، اخلاقی اور اجتماعی نظام عطا کرتا ہے جسے دین حق کا نظام کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 116 اور 117 میں یہود و نصارہ کے اہل علم لوگوں کے غلط عقیدے کا رد تھا کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بدیع یعنی نئے طریقے سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو بدیع طریقے سے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ جو قضا اور فیصلہ جاری کرتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اسی قضا کے تحت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل گمراہی کہاں سے جنم لیتی ہے اور ہدایت کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ جب انسان علم، شعور اور یقین سے محروم ہو جائے تو وہ اللہ کی ہدایت کے بجائے عجیب و غریب مطالبات میں الجھ جاتا ہے، اور جب دین حق کو سمجھ لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ایک زندہ اور متحرک نظام حیات بن کر سامنے آتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ علم سے نہ آشنا جاہل لوگوں کے یہ دو مطالبے کہ ایک انسان کو رسول بنانے کے بجائے براہ راست اللہ تعالی ہمارے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے ہمارے پاس کوئی عجیب و غریب نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ یہ دونوں مطالبات سراسر غلط ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے، کیا وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے مکالمہ کر سکتے ہیں، یا انسان میں یہ استعداد ہے کہ وہ تجلی کی صورت میں نازل ہونے والی کسی نشانی کو برداشت کر سکے۔ کائنات کے عالمگیر نظام کا علم نہ رکھنے والے جاہل لوگ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ کائنات کا حقیقی طور پر مطالعہ رکھنے والے اہل علم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ ایسی گفتگو سراسر جہالت پر مبنی ہے، علم و شعور کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ ایسی ہی باتیں پچھلی قومیں بھی کہہ چکی ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، کیونکہ جہالت، ضد اور اناد نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے واضح کر دی گئی ہیں جو یقین کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے عقل، دل اور شعور کے ساتھ حق کو سمجھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض مذہبی پیشوا نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی کے داعی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن یہ تھا کہ انسان اللہ کی بندگی میں آ کر ایک عادل، پرامن اور باوقار اجتماعی نظام قائم کرے، جہاں دین حق کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہاں عدل، امن، خوشحالی اور انسانی وقار فروغ پاتا ہے۔ اور ایسے معاشروں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بن کر کامیابی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں بددینی، شرک، انکار رسالت اور ذاتی مفاد پر مبنی حکمرانی رائج ہو جائے، وہاں ظلم، خوف، بھوک اور محرومی جنم لیتی ہے۔ ایسے معاشرے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر ہیں، جو دنیا کی ذلت اور آخرت کی تباہی سے خبردار کرتے ہیں۔ دین حق کے اس نظام سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ عجائبات کا مطالبہ دراصل اس نظام کو سمجھنے سے فرار ہے۔ ان آیات کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا نزول کے وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی نشانیوں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں بلکہ دین حق کے نظام کو سمجھ کر اس پر یقین، عمل اور جدوجہد میں ہے۔ جو لوگ ضد اور اناد میں مبتلا رہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج امت مسلمہ کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ غیر ضروری بحث و مباحثوں کی بجائے دین حق کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل ویژن اور انسانیت کے نجات کا واحد راستہ ہے۔